بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پوری مسلم دنیا ایک اضطراب میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ جو بھارت کی ایک ملعونہ نے جو بی جے پی کی کوئی ترجمان ہے، شرما جس کے نام میں آتا ہے، اس نے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے ہیں اور آپ کی شان اقدس میں توہین کی ہے، اس وجہ سے پوری مسلم دنیا میں ایک شدید کرب اور دکھ کی ایک کیفیت ہے، اور یہ چیز کوئی جذباتی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جتنا جو بندہ بھی اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو مسلمانوں کے تن بدن میں آگ کیوں لگ جاتی ہے۔ جب میم شین سے وہ جو ایک صحافی تھے، اس جج نے پوچھا تھا نا کہ مسٹر شفیع تم بھی اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ بات کرتے ہو، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا سر آپ جانتے نہیں ہیں ایک مسلمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، کبھی ادھر ہو گیا، کبھی فرانس میں ہو گیا، کبھی کہیں کوئی کتا بھونک پڑتا ہے، کیا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک اگر ہم بڑا سبب بیان کریں نا، میری اپنی دانش کے مطابق، ممکن ہے میں غلط ہوں، وہ یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے حکمران اپنی سیاسی بنیادوں پر لیتے ہیں، مذہبی بنیادوں پر نہیں لیتے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے یہ مجاہد ختم نبوت بن جاتے ہیں، جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلنے والے کو گولیاں مارتے ہیں، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں ان کے بیان اور ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے بیان بدل جاتے ہیں۔ اور حکمران طبقہ یہ مت بھولے، حکمران کبھی کوئی صدا نہیں رہا، صدا اسی کو عزت ملے گی جو میرے نبی کا وفادار ہوگا۔ اور جس نے بھی سرکار کے ساتھ غداری کی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو میرے رب نے بلند کر دیا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تائید کے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، امت محتاج ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاؤں کے تقاضوں کو پورا کرے۔ سامعین محترم، یہ جو سیاسی بنیادوں پہ پہلے کیا تھا، آپ حکمرانوں کو جو بھی بہت سی آج کل طرح طرح کی بولیاں بولی جاتے ہیں، ریجینالڈ ایک کرسچین حکمران تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو، مسلمانوں کے قافلے کو پکڑا اور کہنے لگا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی کی جائے، یا کسی نے ان کی سفارش کی۔ اس نے کہا اپنے نبی کو بلاؤ نا تمہاری مدد کرے، اپنے نبی کو بلاؤ وہ تمہیں مجھ سے چھڑائے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی، اس نے قسم کھائی، اس نے کہا میں ریجینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ پھر ایک وقت آیا
صلیبی جنگوں میں ریجینالڈ گرفتار ہوا، صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اس پر تلوار لے کے آیا، اس نے کہا سن، ہم مسلمان قیدیوں کو قتل نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے نبی کی شان میں بکواس کرنے والوں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے اسے وہیں پر قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ ہے سرکار کے ساتھ اصل وفاداری۔ آپ جانتے ہیں جب یہ آسیہ ملونہ فرانس میں گئی تھی، ان کا کیا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، بڑا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے اسے ویلکم کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے وہ ویلکم؟ ہیڈ آف سٹیٹ آسیہ ملونہ کو ویلکم کیوں کرتا ہے؟ کہ ایک عیسائیوں کو اپنے عیسائی مذہب کا خیال ہے، لیکن میرے حکمرانوں کی سیاست سب کچھ ہے۔ تو ایسے جو مواقع ہوتے ہیں نا، ان کا اصل حل ارباب اقتدار کے پاس ہوتا ہے۔ حکومتی سطح پر سفیروں کو بلا کر، سفیروں کو نکال کے کوئی موت نہیں پڑ جاتی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی اور ہر بندہ آخری حد تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور سامعین محترم، عوام کیا کر سکتی ہے سوائے مذمت کرنے کے؟ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں میں مذمت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، صرف مذمت نہیں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اس کے دوسرے گروپ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کی تائید کرنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے عوام صرف احتجاج کر سکتی ہے، اور عوام کو کرنا چاہیے، عوام کو کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا نا، تو کوئی چڑیا تھی وہ چونچ سے پانی ڈال رہی تھی، پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں، ایک بات ہے، ایک کنسپٹ کو واضح کرتی ہے۔ چڑیا چونچ سے پانی ڈال رہی تھی، کسی نے کہا اس سے کیا بنے گا؟ کہا قیامت کے دن رب کو کہوں گی کہ جب تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تھا، میں نے آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے جو کچھ میں کر سکتی تھی میں نے کیا تھا۔ عوام احتجاج کر سکتی ہے، کرے، ضرور کرے، لیکن احتجاج کی حد تک کرے، احتجاج کی حد تک۔ وہ فساد تو وہ ان کا منصوبہ ہے نا۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک عورت نے ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہمارے ملک؟ وہ تو ان کا منصوبہ ہے۔ تو لیکن یہ جب تک ہمارے حکمران، سارے حکمران، عالم اسلام کے حکمران تحفظ ناموس رسالت کو سیاسی بنیادوں پر لیں گے، مذہبی بنیادوں پر نہیں لیں گے، اس وقت تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ انجمن تاجران ٹنچ باٹا کے زیر اہتمام گستاخ رسول کے خلاف یہی جو ہے 11 جون بروز ہفتہ شام 5 بجے آخری بس سٹاپ سے چنگی نمبر 22 تک ایک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں آپ سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ریلی میں شریک ہو کر یہ بات ثابت کریں کہ آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ کسی حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم